بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، ہم میزان الصرف و منشعب پڑھ رہے تھے اور ہم ثلاثی مزید فی کے ابواب کو ہم نے شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے ضروری باتیں اور پہلا باب افعال پڑھا تھا۔ آج ہم دوسرا باب جو ہے ثلاثی مزید فی کا باب تفعیل جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ باب تفعیل یہ ہمارے پاس ہے تفعیل، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں تفعیل۔ تو یہ آج ہمارے پاس ہے دوسرا باب تفعیل۔ اب اس کے ہم بنانے کا طریقہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یہ جتنے بھی باب ہیں یہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتے ہیں، یہ ہم قاعدہ اور قانون سے خود بنا بھی سکتے ہیں، کہیں لکھے ہوں تو ہم ان کو پہچان بھی سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک ثلاثی مجرد کا لفظ ہوتا ہے، اسی میں ہم کچھ اضافہ کرتے ہیں، کچھ حروف جو ہیں زیادہ کر دیتے ہیں تو وہ ثلاثی مزید فی بن جاتا ہے اور ثلاثی مزید فی کا ہے کوئی نہ کوئی باب بن جاتا ہے۔ تو پہلے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ فا کلمے سے پہلے ہم ماضی میں حمزہ زیادہ کرتے ہیں تو وہ باب افعال بن جاتا ہے۔ 3 حروف اصلی ہوتے ہیں اور ایک زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو دوسرا باب ہے اس میں کیا ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے صرفا، صاد را فا، صاد را فا، تو اس میں بہت ہی آسان ہے، اس کا وزن ہے فاعلا، صرفا وزن ہے فاعلا۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ جو ماضی ہوتی ہے، اس کی ماضی کا عین کلمہ جو ہوتا ہے وہ مشدد ہوتا ہے، عین کلمہ ڈبل ہوتا ہے، یعنی آپ عین کلمے کو ڈبل کر دیں گے، شد کر دیں گے تو یعنی عین 2 ہو جائیں گے، ایک عین اصلی اور ایک زیادہ، تو وہ ہو جائے گا باب تفعیل۔ تو دیکھیں صرفا تھا تو یہ ہو گیا صرفا، صرفا وزن ہے فعلا، فعلا صرفا۔ تو یہ دیکھیں آپ کے پاس بس عین کلمے کو ڈبل کر دینے سے، یعنی جو بھی آپ کے پاس مجرد ہے اس مجرد کے عین کلمے کو آپ ڈبل کر دیں گے تو وہ باب تفعیل بن جائے گا۔ یہ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ کہیں پر کوئی لفظ لکھا ہوا پڑا ہو اور اس کی ماضی میں عین کلمہ ڈبل ہو، مشدد ہو، تو فا کے بعد یعنی عین کلمے میں تشدید ہو تو اس کو آپ باب تفعیل ہی پہچانیں گے۔ تو اب یہاں دیکھیں صرفا وزن ہے فعلا۔ اب اس کا یہ دیکھیں مصدر اس وزن پہ ہوگا، ہمیشہ مصدر اس کا جو ہوگا، یہ باب کا نام بھی ہے اور مصدر بھی ہے، وہ تفعیل ان کے وزن پہ ہوگا۔ اب فا عین لام میں آپ کے پاس کون سے حروف تھے؟ صاد را فا، یہ ہمارے پاس 3 حروف تھے جو ابھی ہم نے لیے تھے۔ تو ماضی تو بنانے کے میں نے طریقہ بتا دیا کہ عین کلمے کو ڈبل کر دو، صاد را جو ہے عین کلمے کو، جو بھی عین کلمہ ہے اس کو ڈبل کر دو۔ اب مصدر جو ہوگا وہ اس وزن پہ ہوگا۔ اس وزن میں کیا ہے دیکھیں، شروع میں تا زبر تا زیادہ کرنی ہے، شروع میں تا زبر تا یہ اپنے پاس سے لگا دی، پھر فا کلمہ لگانا ہے اور فا پر جزم ہے، صاد تس، اور پھر عین کلمہ لگانا ہے وہ ہے را، اور را کے نیچے ہے زیر، پھر اس کے بعد یا اپنے پاس سے بڑھا دینی ہے مصدر میں، یہ دیکھیں یہ لکھی پڑی ہے، اور پھر اس کے بعد لام کلمہ ہے فا 2 پیش فن، تصریفن، تصریفن، یہ ہمارے پاس بن گیا۔ یعنی یہ مصدر ہے، اس مصدر کو جب بھی آپ بنائیں گے اس وزن سے بنائیں گے، اور اس کا ماضی بنانے کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ آپ عین کلمے کو ڈبل کر دیں گے۔ اب یہ ہمارے پاس صاد را فا تھا تو ماضی بنا صرفا فعلا۔ اب اس کی جو مضارع آئے گا، مضارع آپ بہت ہی آسان ہے، اس کو بنائیں گے آپ، یا مضارع کی علامت فا پہ زبر اور عین مشدد ہے تو عین کے نیچے زیر، یفعلو۔ یہ زیر لکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، شد کے خالی نیچے زیر لگاؤ تو بھی وہ زیر سمجھی جاتی ہے، شد کی علامت کے نیچے حرکت ہو تو وہ زیر ہوتی ہے، اور اگر حرکت اوپر ہو تو وہ زبر ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کبھی کبھی کتابوں پر شد کے نیچے بھی حرکت لگی ہوتی ہے تو اس کو سمجھ جایا کریں کہ یہ زیر ہے، اگرچہ حرف کے اوپر لگی پڑی ہے لیکن شد کے نیچے ہو تو وہ زیر ہوتی ہے۔ یہ اس طرح بھی لکھی جاتی ہے جس طرح میں لکھ رہا ہوں کہ بالکل حرف کے بھی نیچے لکھ دیں، یفعلو۔ تو اب یہ وزن ہوگا صرفا یصرفو،
آگے آ گیا مصدر تصریفاً، اور اس کا جو اس میں فاعل ہے وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، وہ وزن ہوگا مفاعل، وزن ہوگا مفاعل، یعنی یہی جو مضارع ہے اس کے مضارع کے حرف مضارع کو ڈیلیٹ کر دو، حذف کر دو، اور اس کی جگہ میم پیش مو رکھ دو، یعنی اس کو ہم نے حذف کر دیا اور اس کی جگہ میم رکھ دی، اور پھر بس آخر کو دو پیشیں دے دی، تنوین دے دی، تو مفاعل مصرف، یہ ہمارے پاس اس میں فاعل آ گیا۔ اب اس کی جو ماضی مجہول بنانی ہے وہ بھی آسان ہے، وہ طریقہ وہی آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے حرف کو پیش دے دیتے ہیں، پہلے حرف کو پیش دے دیتے ہیں فا پیش فو، اور آخری سے پہلے والے کو زیر دے دیتے ہیں، تو یہاں را مشددہ ہے، اس پہ زبر تھی تو اس پہ زیر آ جائے گی فُعِلَ، اور تو وزن ہو جائے گا سُرِّفَ، سُرِّفَ۔ یہ میں اصل وزن لکھتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے مشکل پیش نہ آئے، کوئی بھی دیگر حرف آپ فا عین لام کی جگہ وہ حروف رکھ دیں گے اصلی، اور باقی یہی کام کرنا ہے جو میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں۔ فُعِلَ، اب مضارع مجہول بنانے ہو تو کیا تھا ہمارے پاس؟ یفاعل، کیا تھا؟ یفاعل تھا، تو اب مضارع مجہول بنانا ہو تو آپ کو پتہ ہے پہلے حرف کو پہلے سے پیش پڑی ہے، یہاں پہ مضارع معلوم میں بھی یہاں پہ پیش پڑی ہے، تو آپ نے مضارع مجہول میں بھی یہ پیش رکھنی ہے، اور آخری سے پہلے والی زیر کو جو ہے زبر میں تبدیل کر دینا ہے، تو یہ ہو جائے گا یفاعل، یفاعل، ٹھیک ہے جی، یفاعل، یعنی یصرف، معلوم تھا یصرف، مجہول ہے یصرف، وزن ہے یفاعل، یفاعل، یعنی عین کلمے کے زیر اور زبر سے مضارع معلوم اور مضارع مجہول بن جائے گا۔ باقی جو اس باب تفعیل ہے اس کا مضارع معلوم کے شروع میں بھی پیش آتی ہے اور مضارع مجہول کے شروع میں بھی پیش آتی ہے، جس طرح کہ پہلے باب میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب یہ ہو گیا صرفا یصرف تصریفاً، پھر مصدر آ گیا فذاک مصرف مفاعل، یعنی جو اس کا اسم مفعول ہے نا وہ بس آپ نے عین کلمے کی زیر کو زبر سے بدل دینا ہے، یعنی اس میں فاعل کے جو عین کلمے میں زیر آتی ہے اور اس میں مفعول کے عین کلمے پہ زبر آتی ہے تو وہ مفعول بن جائے گا مفاعل، تو اس میں فاعل، مفاعل تو اس میں مفعول، یعنی مصرف اس میں فاعل اور مصرف اس میں مفعول بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس اس میں مفعول تک گردان بن گئی۔ اب جو آگے ہے آپ کو پتہ ہے لم، لا، لیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہی مضارع معلوم اور مضارع مجہول جو آپ نے بنایا اسی کے اوپر لم لگاتے جاؤ تو وہ آپ کا اگلی نئی گردان بنتی جائے گی۔ ہمارے پاس مضارع معلوم تھا یصرف، لم لگایا تو لم یصرف، اور مجہول پر لگایا تو لم یصرف، اور لا لگایا تو لا یصرف، لا یصرف مجہول، اور لن یصرفا، لن یصرفا، یعنی ہمارے پاس یہ گردانیں بن کے آ گئی۔ اب اس کا جو امر ہوتا ہے، اب ہم اس کے امر کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا امر کیسے آتا ہے۔ تو اس کا امر بہت ہی آسان ہے، یعنی آپ کے پاس جو آپ نے مضارع بنایا تھا یصرف، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ حرف مضارع کو ڈیلیٹ کر دو، حرف مضارع ہو گیا ڈیلیٹ یعنی ہو گیا حذف، حرف مضارع ہوا حذف تو کیا ہو گیا؟ صرف۔ تو اب آپ کو پتہ ہے امر کا آخر ہمیشہ جزم ہوتی ہے، تو صرف، صرف، یہ ہمارے پاس امر بن کے آ گیا اس کا، یعنی کہ اس کا باب تفعیل کا امر جو ہے وہ ہمیشہ اس وزن پہ آئے گا، فاعل، فاعل، تو صرف۔ اور اس کا مضارع امر مجہول کیسے آئے گا؟ حاضر مجہول، لے تو صرف، لے تو صرف، کیونکہ آپ کو میں نے بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ جو امر حاضر مجہول ہے اس کے شروع میں لام زیر لی لگاتے ہیں، یعنی مضارع کے شروع میں، مضارع مجہول کے شروع میں لام زیر لی لگاتے ہیں تو وہ مضارع، وہ امر مجہول بن جاتی ہے۔ لے تو صرف، آگے ہے لے یصرف، لے یصرف، یعنی فعل لتفعل، لیفعل، لیفعل، یہ ہمارے پاس صرف، لے تصرف، یعنی لے تفعل، ہمارے پاس یہ وزن آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر جو ہے ہمارے پاس مضارع اپنا غیب
امر غیر معلوم لے یفعل، تو اسی کے آگے اوپر زبر لگا دو گے لے یفعل، تو یہ ہمارے پاس امر مجہول آ جائے گا۔ پھر نہیں جو ہے، نہیں کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ لام الزبر لا لگائیں گے مضارع معلوم پر اور آخر کو جزم دیں گے۔ لا تصرف، لا تصرف، لا یصرف، لا یصرف، تو ہمارے پاس یہ پوری باب تفعیل کی اس طرح سے گردان آ جائے گی۔ تو یہاں بہت ہی دو چیزیں مین ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ ہے مصدر، کہ اس کا مصدر ہمیشہ تفعیل کے وزن پہ آتا ہے اور یہی باب کا نام بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ماضی بنانی ہو تو ماضی بنانے کا طریقہ کیا ہے، ماضی کی پہچان کیا ہے کہ جو ہمارے پاس حروف اصلیہ ہیں ان میں یعنی فا عین لام، تو ان میں سے جو عین کلمہ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا، اس میں یعنی ایک عین اصلی ہوگا اور ایک عین جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا، تو اس طریقے سے آپ کے پاس باب تفعیل آ جائے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں تو آپ کی اردو زبان کے اندر بھی روزمرہ استعمال کے اندر بھی بہت سارے الفاظ اس باب کے مصدر کے طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کا مصدر جو ہے آپ کی اردو زبان کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تعلیم، دیکھیں ایک لفظ ہے عین لام میم، تو آپ دیکھیں عین لام میم ہے تو اس کی ماضی بنے گی علامہ، آسان سی بات ہے، اور اس کا مصدر آئے گا تعلیمن، تعلیمن، تو اب دیکھیں تعلیم کا لفظ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی، تعلیم کا لفظ دیکھیں آپ کی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ باب تفعیل ہے، یہی تعلیم ہے جو آپ تعلیم کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ تفعیل تعلیم، یعنی اس میں عین لام میم اصلی حروف ہیں اور باب تفعیل کے مصدر میں تا زیادہ ہے اور یا زیادہ ہے، لیکن اصل میں جو ماضی کو دیکھا جاتا ہے تو ماضی میں آپ دیکھیں تو صرف عین کلمہ جو ہے وہ ڈبل ہوگا، علامہ یعنی عین لام لام میم، تو جو ایک لام زیادہ ہے اور ایک لام اصلی ہے، یعنی 3 حروف اصلی ہیں اور ایک حرف زیادہ ہے، یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ تو اس طریقے سے میں آپ کو کچھ لفظ دیتا ہوں، آپ بطور مشق کے ان لفظوں سے آپ کو میں یہ دے رہا ہوں حروف جو یہ ثلاثی مجرد کے لفظ دے رہا ہوں 3 حروف اصلیہ، ان سے آپ جو ہے پہلے اس باب تفعیل کو بنائیں اور پھر پوری صرف صغیر جس طرح میں نے بتائی ہے اس طرح بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس لفظ ہے فاضلہ، فا ضاد لام، فا ضاد لام، اس کے بعد آپ کے پاس لفظ ہے فا ہا میم، فا ہا میم، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس لفظ ہے شین ہا را، ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ ہو گیا، تو اس کو پھر آپ کے پاس ایک لفظ ہے خا را جیم، خاراجہ خا را جیم، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ کے پاس ایک لفظ ہے شین را ہا، شارہا، تو اس طریقے سے اپنا آپ شارہا، تو ان میں نے آپ کو یہ 5 لفظ دے دیے ہیں، آپ اگر زیادہ مشق کرنا چاہیں تو آپ منجد سے الفاظ نکال کے آپ اور بھی زیادہ لفظ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ میں نے یہ چند لفظ آپ کو دے دیے ہیں، آپ نے ان کے اندر غور کرنا ہے اور جس طرح میں نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے آپ ان الفاظ میں تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو اس کی مشق آپ کریں گے اور یہ باب پورا آپ صرف صغیر ان کی بنائیں جس طرح میں نے بتائی ہے۔ تو میں ایک بار آپ کے سامنے اس کی پوری بالترتیب وزن پڑھ رہا ہوں تاکہ وزن آپ کو معلوم ہوگا تو پھر الفاظ جو ہیں کوئی بھی چڑھانا مشکل نہیں ہوگا۔ فعل یفعل تفعیلا فهو مفعل، فعل یفعل تفعیلا فذاک مفعل، لم یفعل لم یفعل، لا یفعل لا یفعل، لن یفعل لن یفعل، امر آئے گا فعل لتفعل لیفعل لیفعل، نہیں لا تفعل لا تفعل، لا یفعل لا یفعل۔ میں نے بتایا تھا ظرف اور جو ظرف، اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ، فعل تعجب، ان کو آپ نے ان گردانوں میں ثلاثی مزید فی میں نہیں کرنا، ان کو یعنی نہیں بنایا جاتا، ان کا جو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے خود بناتے ہیں ہم، وہ انشاءاللہ میں آخر میں جا کے اکٹھا بتا دوں گا۔ یعنی یہ جو ثلاثی مزید فی کی گردانیں یہاں تک آ کے رک جاتی ہیں، تو آپ اس کے مطابق انشاءاللہ مشق کریں
اور مشق حل کر کے جو کلاس پڑھ رہے ہیں وہ واٹس اپ نمبر پہ اور اپنے گروپ لیڈرز کو بھیجیں، اور جو یوٹیوب کے ذریعے پڑھ رہے ہیں وہ یہاں پہ کومنٹس باکس میں بھیج دیں، تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ مزید اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جو مین چیز ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، مشق، پریکٹس، آپ کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے، بار بار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ازبر ہو جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔